بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مریم بنت عمران ایک روز جب چشمے سے گڑا بھرنے گئیں تو اپنی سہیلیوں سے پیچھے رہ گئیں۔ آپ علیہ السلام خود کو تنہا جان کر خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوئیں۔ آپ کو اضطراب اور خوف محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نماز کی دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے جلدی سے پانی کی طرف بڑھیں۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوا جیسے کہ ابھی زمین سے نکلا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ علیہ السلام کو خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ آپ نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے فرمایا، پس تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ وہ نوجوان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب آپ کا خوف محسوس کیا تو فرمانے لگے کہ میں تو تمہاری رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر حیران رہ گئیں اور خوف زدہ ہوئیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی انسان ہو جس کا برائی کا ارادہ ہو، لہٰذا آپ نے بھاگنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر الہام کیا جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا۔ پھر آپ کو فرشتوں کی قطاریں نظر آئیں، ایک قطار دائیں طرف اور ایک قطار بائیں طرف، جس سے آپ کو سکون حاصل ہوا اور آپ کا خوف یکسر جاتا رہا۔ ملائکہ آپ سے عرض کرنے لگے، بے شک اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک حکم کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ آپ روح ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور من جملہ مقربین ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب بنا کر کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، کس طرح ہوگا میرا بچہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس عظیم خبر کو سنا کہ ملائکہ آپ کو بشارت دے رہے تھے کہ آپ کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نور اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ یہ کتنے بڑے شرف اور کرامت کی بات تھی۔ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اٹھایا اور فرمایا، میں تو خدا تعالیٰ کی بندی ہوں، وہ جو بھی ارادہ فرمائیں میں تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ کے گریبان میں پھونک ماری، اور آپ کو خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ دے کر ملائکہ کے ساتھ غائب ہو گئے۔ کنواری مریم کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ پیش آ چکا تھا جو آج سے پہلے کسی عورت کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ بچہ آپ کے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا اور آپ کو اپنی رسوائی کا ڈر تھا، حالانکہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کو پاکیزگی کے ساتھ گزارا تھا۔ آپ اپنی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر ناصرہ میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا آپ جلدی سے جبال کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ اپنے اس راز میں اپنی قابل اعتماد کو شریک کر لوں۔ آپ اپنی خالہ سے ملیں اور انہیں اپنے راز سے آگاہ کیا۔ آپ کی خالہ اور حضرت زکریا کی گھر والی تھیں۔ حضرت زکریا نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تھی، جس کے بعد سے حضرت الیصابات کو حضرت یحییٰ کا حمل ہو چکا تھا۔ حضرت مریم اپنی خالہ کے ساتھ 3 مہینے تک دامن کوہ میں واقع مکان میں اکٹھی رہیں۔ آپ دونوں ایک روز اکٹھی ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ عیسیٰ اور یحییٰ دونوں اکٹھے امر خداوندی پر عمل کریں گے۔ اس الہام سے دونوں کو انتہائی اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت مریم کنواری اور بابرکت خاتون ناصرہ آ گئیں۔
آپ کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ساتھ تعلق میں گزرتا۔ آپ گہری سوچوں میں کھوئی رہتی، جن میں خوف اور خوشی دونوں عناصر کا امتزاج ہوتا۔ آپ کا پیٹ پھول چکا تھا۔ آپ اس راز کو چھپانا چاہتی تھیں جس سے غلط لوگوں کے لیے دل میں غلط بات پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ علیہ السلام نے بالآخر ارادہ کیا کہ یہ راز اپنے چچا زاد بھائی یوسف کو بتانا چاہیے، کیونکہ ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ تمام لوگوں میں سے بہتر تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا راز انہیں بتایا کہ میرا حمل وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی پر یہ خبر بجلی بن کر گری اور وہ اس بارے میں خوف زدہ ہو گئے۔ وہ آپ کی عفت اور طہارت کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ وہ یہ خبر سن کر گھر تشریف لائے اور پریشان طبیعت اور بے چین دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور آپ کا دل غم اندوز سے لبریز تھا۔ آپ کے زخمی قلب اور بے چین روح پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی اتری، جس میں آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ آپ بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کنواری مریم کے واقعے کی حقیقت پر ایمان لا چکے تھے۔ آپ جلدی سے اپنے چچا کے گھر پہنچے تاکہ اپنے پہلے وسوسے پر معذرت کر سکیں۔ پھر آپ نے حضرت مریم سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آ جائیں تاکہ ان کا یہ راز مخفی رہ سکے اور وہ ان کی اس طرح خدمت کر سکے جس طرح ایک شوہر بیوی کی خدمت کرتا ہے۔ آپ نے جب اپنے چچا زاد کا یہ خلوص دیکھا تو ان کی عرض کو قبول کر لیا اور آپ ان کے گھر چلی گئی، اور وہیں آپ نے اپنی مدت حمل مکمل کی۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا اور آپ کے چچا زاد نے آپ کی خراب حالت کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔